ربان چاروں کا بریک اپ ماشمار وشت کریں چونکہ بلوچستان جتائیں ضلع گرانیادگی سبا ملوک چنجالانی آما چیتا شہری یا عام ملوک کے استان شکایت کنگاں کہ انتظامیہ ڈپٹی کمشنر پرائس کنٹرول کمیٹی غیر فعال ہیں آئیے چھوڑے ایکٹیویٹیز نہیں تو پمیش کا مگندیں کہ گرانیادی سک باز بتا و امک وردنی چیز کے استان ملوک دس رسا ڈن تو مگندیں کہ رمضان بندات بوا کا مبارک مائے بلے ذخیرہ اندوز یا گران فروش کے ہستے نیادانی چیزاں نیادہ مزنے کے ساتھ یا گیشی کنا چرشی سبا عام مردم کے ہستے یا روچکدار افورڈ کو نکم بلکہ آنی روچک متاثر بھی تو ہمیں والا گپوال بڑھ جائیں میگن امرداری کے مرتضیٰ بلوچ کے خزدار رپورٹر ہیں آئیے ہم گرام وائی حوالہ رپورٹ کوتا وقتاً فوقتاً خاص طور پر رمضان پیسر کے رمضان بندت بوگا نہاد چیزیں نہاد چنچو گیش ماں تو مرتضیٰ بلوچ گوں گرانیادی حوالہ گپتران کنے او خزدارہ پرائس کنٹرول کمیٹی یا انتظامیہ کے ہستے چوڑے گام گئی زور گئے. السلام علیکم مرتضیٰ. وعلیکم السلام سر. مرتضیٰ آپ نے بھی جو مہنگائی ہے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً رپورٹنگ کی رمضان سے شروع ہوتی ہی آپ نے یہ رپورٹ کی کہ جو اشیاء کردنوش کی جو چیزیں ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے 2 گنا اضافہ ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ رمضان شروع ہوتی ہی خزدار ڈسٹرکٹ میں مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور اس کو کنٹرول کرنے میں کیا جو انتظامیہ ہے پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ اقدامات نہیں کر رہی ہے؟ جی سب سے پہلے یہ کہ سر رمضان شریف میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر رمضان شریف میں ہوتا ہے، تو اس بار بھی رمضان شریف بابرکت مہینہ جیسے ہی شروع ہوا ہے تو یہاں پہ چیزیں جو ہیں جو ایک دن پہلے رمضان شریف سے جو 50-100 روپے میں مل رہی تھی، میں مثال دوں گا، اگر ٹماٹر تھے 150 میں ملتے تھے تو رمضان شریف کا پہلا روزہ شروع ہوتے ہی 200 سے 250 تک یہ چیزیں جا کر پہنچی، کیونکہ غریب کی سب سے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ فروٹ نہیں کھاتا ہے، سبزی پھل لینا، سبزی وغیرہ پہ گزارا کرتا ہے تو وہ سبزی بھی نہیں لے سکتا. تو یہاں پہ ضلعی حوالے سے جو ہے ڈپٹی کمشنر اور اے سی اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے انجمن تاجران، یہ صدر بازار جو تھا اور یہ مرغی فروش یا جو بھی تھے، ان سب سے مل کر ایک پرائس کمیٹ لسٹ بنی گئی، اور لسٹ کے مطابق اکثر لوگوں میں یہ اعتراض ہوا کہ جب ایک چیز ہمیں فرض کر دودھ 180 روپے مل رہا ہے تو اے سی صاحب کی میٹنگ کے بعد یہ 200 روپے انہوں نے ریٹ فکس کر دیا، بجائے کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے الٹا انہوں نے ایسا ریٹ مقرر کر دیا ہے جس کو لوگ خود پریشان ہیں کہ یہ تو انتظامیہ ہماری ہیلپ کرنے کے بجائے الٹا ہمیں مصیبت میں پھنسا رہی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ کر رہے ہیں. جی سر. تو مرتضیٰ جو انتظامیہ ہے پرائس کنٹرول کمیٹی ہے کیا وہ فعال ہے؟ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے؟ یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر مختلف اضلاع میں پرائس کنٹرول کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں بازار کے مختلف علاقوں مارکیٹوں کا دورہ کرتا ہے اور جو اشیاء کردنوش کی قیمتیں اس کا جائزہ لیتا ہے، کیا خزدار میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ وہاں پرائس جو چیزوں کی جو پرائسز ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لسٹ انہوں نے رمضان شریف کے پہلے روزے کو ہی انہوں نے جو نرخ نامہ مقرر کیا تھا، ہر جگہ پہ لیویز والوں نے اور بازار والوں نے جو ہے یہ سب ہر جگہ پہ آویزاں کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ ہر دکاندار جو ہے سبزی فروش ہو، چاہے گوشت والا ہو، چاہے پرچون والا کوئی بھی سامان ہو، تو یہ اس کو اپنی پرائس لسٹ آویزاں کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اب 1400 روپے میں گوشت بک رہا تھا، انہوں نے 1500 کا ریٹ نکالا، مگر اب گوشت 1500 کے بجائے 1700 اور 1800 میں بک رہا ہے. تو لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے صدر بازار مل کے یہ چیک بھی کر لیا کریں کہ وہ لوگ بازار جاتے نہیں ہیں، چیک کرتے نہیں ہیں، اور جس طرح وہ لوگ اپنی منمانی سے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، خزدار میں بھی یہی حال ہے سر، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن جو سبزی یا کچھ فروٹس جو ہیں وہ انہی ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوتے ہیں، تو خزدار میں بھی کچھ ایسے فروٹس یا تربوز وغیرہ تربوز وہ بھی ان کی پیداوار ہیں، تو ان کی قیمتوں کے حوالے سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ خدشات ہیں کہ ان پہ بھی اضافہ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ بھی اقدامات نہیں کرتا، یا مارکیٹ جو انجمن تاجران کے سربراہ ہیں یا صدر بازار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سر ابھی سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ خزدار میں، چونکہ ہمارا ابھی خزدار میں جو ہے یہ سیزن سبزی کا نہیں ہے، کوئی بھی سبزی مارچ کے مہینے میں خزدار میں نہیں ہو رہی ہے، نہ فروٹ ہو رہا ہے، نہ خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، یہ باہر سے آتے ہیں. چلیں اگر باہر سے کوئی چیز آتی ہے، دور سے آتی ہے، اگر وہ ہمیں 50-100 روپے یا 60 روپے مہنگی ملتی ہے تو چلو مان لیتے ہیں،
مگر یہ یہاں پہ خضدار جو ہے کوئٹہ کے بعد بہت بڑی سبزی منڈی ہے، جو منڈی کے ریٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سستی چیز ملنی چاہیے. جہاں پہ منڈی نہیں ہے تو وہاں پہ چلو ایک ریٹ مقرر کیا جاتا ہے. یہاں پہ پورے کوئٹہ کے بعد بہت بڑی منڈی ہے، اور یہاں سے منڈی سے تقریباً سبزیاں ساری سندھ کو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا کاروبار ہے، مگر خضدار میں ہمیں لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. اب گوشت کی بات کروں، یہاں پہ جو ہے جس طرح بھی عید بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا رمضان شریف کا مہینہ ہو، یہاں سے بکریاں دن کو، چلو رات کو تو پہلے یہ ہوتے، یہاں سے دن کو ٹرکیں کنٹینر بھر بھر کے ایران اور افغانستان کی طرف جا رہے ہیں. تو جب تک ایسی چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ سستا کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا. اور ویسے تو سر یہ فصل یا بازار میں جو بھی چیز ہے، یہ تو ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے، ہماری ایک روٹین بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے کہ کمانے کا مہینہ یہی ہے. بلکہ یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، پیسے کمانے کا نہیں ہے، اور لوگوں نے صرف پیسہ کمانا ہی اس پر اپنا جو منشور بنایا ہوا ہے لوگوں نے. تو مرتضی جیسے کہ آپ نے جو گوشت کا ذکر کیا، تو ہم یہ بھی جو قلات اور سوراب اور دیگر اضلاع میں بھی یہ شکایت سامنے آ رہی ہیں یا خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بکریاں ہیں اس ضلع کے، ان کو پہلے کوئٹہ اور بعد ازاں ایران یا دیگر صوبوں میں جو ہیں لے جانے کی وجہ سے بکریوں کی جو قیمتیں ہیں یا گوشت کی قیمتیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے بھی کہا کہ خضدار میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ کو یہ کور نہیں دی گئی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جب بکریوں کو دوسرے اضلاع میں یا دوسرے ممالک اور صوبوں میں لے جایا جاتا ہے تو گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو اس میں کیا انتظامیہ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا یا کوئی اقدام نہیں کر رہا اس حوالے سے؟ نہیں سر، ایسا خضدار میں خصوصاً جب بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہو یا بڑی عید کا سیزن ہو، تو یہاں سے دن کو ٹرکیں بھر بھر کے، ٹرالر بھر بھر کے جا رہے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے اگر انتظامیہ ان کو روکتی ہے تو اپنے کمانے کے لیے، اپنا بھتہ لینے کے لیے کسی بھی چیک پوسٹ پہ روک کے اپنے لیے بھتہ لے لیتی ہے. مگر یہ ہے کہ منڈی سے جب گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، انتظامیہ کو پتہ ہے، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوکل نیوز پہ چلتی ہے کہ بھائی اس طرح کا جو ہے یہ مال مویشی لوڈ ہو کر جا رہے ہیں، تو اس کو کوئی انتظامیہ، کبھی انتظامیہ نے ان کو روکا نہیں ہے. یہاں سے بھر بھر کے جا رہی ہیں، اور اگر یہاں پہ روکتے ہیں تو صرف چیک پوسٹ پہ روک کے اپنے لیے بھتہ لینے کے لیے روکتے ہیں، نہیں تو سر عوام کے لیے نہیں کرتے. یہ تو جو پرائز کنٹرول کمیٹی ہے، تو مختلف اضلاع میں یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو اکثر پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں وہ غیر فعال نظر آتے ہیں. تو کیا خضدار میں ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر خضدار کی سربراہی میں اب تک کوئی اجلاس ہوا ہے؟ جو نرخنامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل. یہاں پہ جس طرح میں نے کہا کہ رمضان شریف کے پہلے روزے کو ایک دن پہلے قبل جو ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی، جس میں صدر بازار اور اے سی صاحب اسسٹنٹ کمشنر انہوں نے مل کے ایک نرخنامہ مقرر کر دیا ہے. مگر لوگوں نے، جو بازار کے صدر ہے، اب ان کو چاہیے یہ کہ کم از کم جو ریٹ لسٹ انہوں نے نکالی ہے اس کو چیک تو کریں کہ لوگ کس نرخنامے دے رہے ہیں، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کو بہت تنگ کیا جاتا ہے، پھر کبھی کبھی نکلتے ہیں اور کچھ دکانیں چیک کر کے اس کے بعد پھر 10-15 دن کے لیے پھر غائب ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے یہ کہ کم از کم جو ریٹ لسٹ انہوں نے نکالی ہے اس پر عمل درآمد تو لوگوں کو کروائیں. اب کل جو ہے انہوں نے یہاں پہ بازار میں گشت کیا، لوگوں کے ریٹ لسٹ چیک کی، صرف مخصوص ایک ایریے میں، حالانکہ سبزی منڈی ہے، سبزی مارکیٹ ہے اور خضدار بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے، تو یہ باقی جگہوں پہ نہیں جاتے ہیں. بس کچھ مخصوص علاقے میں جا کے 4-5 لوگوں کو پکڑتے ہیں یا جرمانہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. اب کاسائیوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ مال باہر جانا بند نہیں ہوگا تو ہم تو گوشت مہنگا دیں گے. ہمیں بکریاں یہاں پہ جو ہے مال مویشی ہمیں مہنگی ملے گی تو ہم اپنے مرضی پہ ریٹ چلائیں گے. اور ایک کاسائی کا تو کہنا ہے کہ اگر روز ہمیں 10,000 کا بھی جرمانہ کریں تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے مال وہاں سے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا ریٹ چلاتے ہیں. ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے سر. تو کیا اس میں جو صدر بازار ہے اس کی بھی منمانی شامل ہے؟ اس وجہ سے یہ مہنگائی جو ہے آئے روز بڑھتا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یہاں پہ لوگ سب سے زیادہ قصوروار جو ہے صدر بازار کو ہی قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکاری بندہ نہیں ہے، اس کا آفس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیٹی کے ساتھ پورا نکلے اور لوگوں کو پابند بنائے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صدر بازار جب بھی نکلتا ہے اے سی کے ساتھ نکلتا ہے. اگر اے سی 15 دن کے بعد جاتا ہے تو وہ بھی 15 دن کے بعد، حالانکہ رہتا بازار میں ہے، بیٹھا بازار میں ہے، کاروبار بازار میں کر رہا ہے. مگر یہ ان کو کسی کو بھی اس طرح کی، میں یہ کہوں گا کہ اے سی صاحب سے لے کے صدر بازار سے لے کے یا ان کی جو کمیٹی ہے، نرخنامہ انہوں نے مقرر کیا ہے، یہ سب کے سب جو ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غریب کو انہوں نے
बाजार में बस छोड़ दिया है, जिस तरह भी जो हो रहा है होने दो बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक हुए। मरदा शहर को मुर्तज़ा बलोच कुजदार रिपोर्टर गपुत्रान कनगा आये कुछ हमेशा के अमुक वर्दिनी चीज़ के हस्ती आनी नियादा मजने के सासिया गिशी बुआ नहीं तो अमी बड़ा कुजदारा ची पस या गो के हस्ता आ कंटेनर पुरकना गो कोयटा पता देखे सुबह हमें बड़ा ईराना बरकबा चर्शी सब्बा पसे गोश्त या गो के गोश्त के हस्ते हानी नियादा नहीं तो का मजने के सासिया गिशियत का और दो मिनी मगा रमज़ान माह अमा कमज़ोरी या लागरी जानवर के हस्ता आनी गोश्तम ग्रानिया दिया दिया अकबन तो रमज़ान अबेद हमें सूरत हाल मौजूद है कि अमा अशिया कुर्दनोश या साजो सामान के हस्ते आ डन्ना बरकबा चर्शी सब्बा पसे गोश्त आई नियादा मजने के सासिया गिशी कनक भी ब्रेक की जरूरी पदाश में नहीं मकान गिशेंगे पुत्रान करें।